إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کے مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، کسی کے مجال نہیں کہ کوئی اس سے سوال کر سکے، اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، سب کے سب اسی کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ الحی القیوم ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں. وہ زندگی اور موت کا خود عطا کرنے والا ہے، عزتوں اور بلندیوں کا دینے والا ہے، پستیوں اور ذلتوں کو لکھنے والا ہے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ پوری کائنات کا نظام تنہا وہی چلا رہا ہے. الا لہ الخلق والامر. سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس پوری دنیا کو چلانا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا اور آپ کی ذات پر رسالت کو ختم فرما دیا اور یہ کہہ دیا الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں راضی ہو گیا اس دین اسلام سے. اور اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اور راہ اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، تابعین پر، تابعیات پر، محدثین پر، محدثات پر، کل مومنین، موحدین اور موحدات پر. حضرات گرامی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا اور ان کے اوپر اپنا پیغام نازل فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اے نبی، جو تمہارے اوپر یہ احکامات، یہ پیغام اتارے جا رہے ہیں، تم اس کو بندوں تک پہنچا دو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو تمہارے اوپر اتارا جا رہا ہے تم اس کو دوسروں تک پہنچا دو. اور آگے یہ بھی فرمایا، اسی آیت کے آگے یہ بھی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے. کہ اے نبی، جب تک آپ اس پیغام کو پہنچا نہیں لیں گے، جب تک یہ دین اسلام مکمل نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک کوئی تمہیں قتل نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں مار نہیں سکتا، کوئی تمہاری موت کے در پہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، توحید کی دعوت جب پیش کی لوگوں کے سامنے اور کہا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت مت کرو، باقی جو بھی ہیں وہ سب معبودان باطل ہیں، لات ہوں، عزا ہوں، ہبل ہوں، منات ہوں، جن کی تم جے جیکار کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو مصیبتوں میں آواز دیتے ہو، یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ سب دنیا میں آئے اور چلے گئے، یہ سب کے سب محتاج تھے.
خالق اور مالک قادر وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لہذا عبادت صرف اسی کی کرو اور اس کے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک مت کرو۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ یہ توحید کی دعوت جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور اس طرح سے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے دشمنی کی ساری انتہا ختم کر دی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے آپ کو ستانا شروع کیا بلکہ جو آپ پر ایمان لاتا اس کو بھی ستانا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا قبیلہ، پورا خاندان بھی تھا، وہ بسا اوقات ڈر بھی جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب خاندان کے لوگ ہی دشمن ہو جائیں تو پھر دوسروں کو کون روک سکتا ہے؟ جب ان کے سگا چچا جو ابو لہب تھا وہ ان کا دشمن، اور اس کے علاوہ جتنے ان کے خاندان کے وہ لوگ تھے جو کفار اور مشرکین ہیں، وہ سب کے سب آپ کے دشمن، بلکہ جو آپ کا ساتھ دے رہا ہے اس کے بھی دشمن، اور ان کو ستانا، پریشان کرنا، مارنا، پیٹنا، مذاق اڑانا۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے میں آیا، اور جب میں مکے کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے انتہائی شریف، انتہائی نیک، اس کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے بہت سارے بچے تالیاں بجاتے ہوئے چل رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور وہ شخص صرف اتنا کہتا ہے کہ اے لوگو میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا مکے کی گلیوں میں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جہاں پر تمام لوگ جاتے تھے، طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہر ایک کے لیے وہ راستہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ سے تھوڑا دور ہٹ کر آپ نے اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی، اور جو ہی نماز پڑھنی شروع کی عقبہ ابن ابی معیط کہنے لگا کہ ہے کوئی جو اٹھے اور جائے اور فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی گندگی اٹھا لائے، اس کی اوجھڑی اور پیٹ کے اندر سے جو نکلی ہوئی گندگیاں ہیں وہ اٹھا لائے اور لا کر اس کے اوپر ڈال دے، تاکہ اس کی ہمت نہ ہو کہ یہاں پر دوبارہ نماز پڑھ سکے۔ ایک بدبخت شقی القلب اٹھا اور وہ اونٹ کا وہ اوجھڑی اور سب اٹھا لایا اور لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سجدے میں گرے، جیسے ہی سجدے میں گئے اس نے لا کر وہ سب آپ کی پیٹھ کے اوپر لا کر ڈال دیا۔ اس کا بوجھ اس قدر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ آخر کار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان پھینکا اور کہا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے تکلیفیں دے رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تکلیفیں ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، مسلسل چل رہی ہیں، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کا پورا سر کوڑے سے اٹا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا کوڑے سے، اور وہ سر پر پانی ڈالتی جا رہی تھی سر کو دھلانے کے لیے اور روتی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی آنسو مت بہاؤ، مجھ سے پہلے کے جو نبی گزرے ہیں ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، ان میں سے تو کسی کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا اور کسی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تکلیفیں ہیں، اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ابن مظعون کو اس کے سگے چچا نے کوٹھری میں بند کر دیا اور چٹائی میں آگ لگا دی تاکہ دھوئیں سے دم گھٹ کر مر جائے۔ آخر کار وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور گھر ہی کے لوگوں نے پھر وہ دروازہ کھولا اور اس میں سے ان کو نکالا، بالکل جاں بلب تھے۔
حضرت عمار ابن یاسر کے والد محترم یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی سمیہ، ابو جہل نے ان دونوں کو شہید کر دیا، مار ڈالا اور قتل کر دیا، اور اس سے پہلے ان کو بے تحاشا تکلیفیں دینا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دکان تھی، بہت بڑی دکان کپڑے کی تھی، وہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے گہرے دوست تھے، ادھر وہ تجارت پر گئے ہوئے تھے اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی اور ادھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر سے واپس آتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہنے لگے لات اور عزا کی قسم، بہت تجارت میں فائدہ ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بن گیا۔ انہوں نے کہا عثمان، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا لات اور عزا، یہ کیا نفع نقصان پہنچانے والے ہیں؟ نفع نقصان پہنچانے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے، یہ کہو کہ اللہ نے مجھے تجارت میں فائدہ دیا۔ حضرت عثمان نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اس سے پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ نے اپنا پیغام اتارا ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے کہا اچھا، کیا دعوت ہے، کیا تعلیم ہے ان کی؟ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر ان کو بیان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اسی وقت اسلام قبول کیا۔ ذرا ان کی حیا اور ان کی شرافت دیکھیے۔ اور اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا کہ مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ اب آج کے بعد سے عثمان کی دکان سے کوئی کپڑا نہیں خریدے گا، کوئی سامان نہیں خریدے۔ وہ سامان خرید کر لائے ہوئے ہیں، ابھی لا کر رکھا ہے انہوں نے سامان دکان میں، اور اعلان یہ ہوتا ہے کہ خبردار کوئی ان کے یہاں سے سامان نہیں خریدے گا۔ اور مکے کے جو بڑے بڑے رؤساء اور شرفاء ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان یہ تم نے کیا کیا، اس کو چھوڑو، اس مذہب کو چھوڑو، اور جیسے تم پہلے تھے ویسے ہی بن جاؤ، ہم سب لوگ مل کر تمہارا مال خریدیں گے اور ہم سب لوگ تمہارا مال خرید کر اپنی دکانوں میں رکھیں گے اور اس کو بیچیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو حق مل گیا ہو وہ باطل کی طرف کیسے واپس جا سکتا ہے؟ چنانچہ یہ تو انہوں نے گوارا کیا کہ ان کی دکان سے کوئی سامان نہ خریدے۔ صحابہ کرام کی داستان بہت طویل ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ایک غلام تھے، ان کا آقا امیہ ان کو سخت تکلیفیں دیتا تھا، ریت پر لٹا دیتا تھا اور سینے کے اوپر ایک پتھر رکھ دیتا تھا چٹان، تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور کہتا تھا کہ تم بس اتنا کہہ دو کہ میں محمد کی پیروی چھوڑ رہا ہوں، بس اتنا خالی کہہ دو کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، بس اتنا کہہ دو۔ تو اب پیاس سے لیٹے ہوئے وہ شخص اور جو دھوپ میں تپ رہا ہو، دھوپ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سینے کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے، کچھ منہ سے نکل نہیں پا رہا ہے، تو صرف اتنا کہتے تھے احد احد، بس ایک، یعنی ایک اللہ، ایک اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کیا، ان کو خریدا وہاں سے، اور خریدنے کے بعد ان کو آزاد کیا۔ کس قدر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں صحابہ کرام اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے؟ تاکہ لوگ جنت جانے والے بن جائیں، گمراہی کی زندگی سے چلے آئیں اور اسلام کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو سب سے زیادہ کب ستایا گیا؟ یوں تو بہت پریشان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا عائشہ، یوں تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن مجھے پریشان نہ کیا جاتا اور ستایا نہ جاتا، لیکن سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس وقت ہوئی تھی جب میں مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف چلا گیا تھا
اور یہ سوچ کر کہ طائف میں کچھ جو رشتہ دار ہیں وہاں کے شرفا مشہور ہیں، وہاں کی شرافت مشہور ہے، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں گے، اور وہاں کے لوگوں نے جو سلوک میرے ساتھ میں کیا ہے وہ سب سے بدتر سلوک تھا۔ انہوں نے تو اپنے اوباشوں کو لگا دیا، جس راستے سے آپ نکلتے تھے وہ پتھر کھینچ کھینچ کر مارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے جو جوتے تھے جس کو آپ پہنے ہوئے تھے وہ خون سے بھر گئے، اور آپ ایک باغ میں لڑکھڑا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک بائیکاٹ مکے کے اندر آپ کا کیا گیا۔ جو آپ پر ایمان لایا ہے، کوئی آپ کے ساتھ جو بھی ایمان لانے والا ہے اس کا مقاطعہ ہوگا، بائیکاٹ ہوگا، کوئی اس سے بولے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، کوئی اس سے سامان نہیں خریدے گا، کوئی اس کو اپنی شادی بیاہ میں نہیں بلائے گا، کوئی جنازے میں نہیں آئے گا۔ 1-2 دن کی بات نہیں، 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا ہے، 3 سال تک۔ ایک وادی تھی بہت بڑی پہاڑوں کے درمیان، جو ابو طالب کی وادی تھی، وہ ان کی ملکیت تھی، اسے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ وہاں پر سارے لوگ چلے گئے، اللہ کے نبی بھی اور ابو طالب بھی اور بھی لوگ۔ وہاں سے بچوں کے بھوک کی آواز آتی تھی، رونے کی، وہ چلاتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم وہ دن کبھی نہیں بھول سکتے، ہمارے بچے ہمارے پیروں میں لوٹتے تھے اور کھانا مانگتے تھے، اور کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ پورے مکے میں کوئی ہمیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی دکان سے سامان لینے کے لیے اگر ہم جاتے تھے تو کوئی سامان نہیں دیتا تھا۔ اب آپس ہی میں جو کبھی رکھا رکھایا غلہ تھا وہ سب استعمال ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، 1 دن کی بات ہو، 2 دن کی بات ہو۔ 3 سال تک یہ حال رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم بیری کے پتے ابالا کرتے تھے اور ابال کر اسے پیا کرتے تھے، پتوں کو چبایا کرتے تھے جیسے بکریاں پتوں کو چباتی ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے اس دین کے اوپر صبر کیا، دین کو نہیں چھوڑا، دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ایمان جو سینوں سے منور ہو چکا ہے، ایمان جو سینوں کے اندر بھر چکا ہے، اس ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش فرما رہے ہیں، اسلام کو پیش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جو حقیقت میں مسئلے نہیں ہیں، شیطان مردود نے ہماری آنکھوں کے سامنے ڈال رکھا ہے، جیسے مکے والوں کے سامنے پردے ڈال رکھے تھے، وہ حق بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے سامنے شیطان مردود نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ پردے ہیں کیا؟ مستقبل کے اندیشے۔ تم اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے جاؤ، کچھ پلاٹ خریدو، زمین خریدو، فیوچر بناؤ، کچھ ان کے لیے کر کے جاؤ، ہر طرح کے مسئلے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے دین کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھنے چلے آئے، ہمارے بچے کہاں ہیں؟ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے بچے، ہماری بیوی کہاں ہے؟ ہمارے گھر کے اور دیگر افراد کیا کر رہے ہیں؟ یا ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے کون سی دنیا میں گم ہیں؟ خیالی دنیا کے اندر گم ہیں، گیم کے اندر گم ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، پڑھائی سے بھی دور ہیں، ادھر ادھر جا بجا دکانوں پر بیٹھ رہے ہیں، کہیں کہیں پہ جا رہے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، وقت کو اپنے ضائع کر رہے ہیں۔ اس میں ایمان کہاں ہے؟ ایمانی مجلسیں کہاں ہیں؟ دینداری کہاں ہے؟ عقیدے کے بارے میں معلومات کہاں ہے جو انسان کو مرنے کے بعد نجات کا ضامن ہے؟ جب انسان مر جائے گا اب اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اب مسئلہ ہے جب انسان کی موت آ گئی کہ اب وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔
اب وہ اللہ کا مجرم بنا کر اسے مجرم والے فرشتے کھینچ کر لے کر جائیں گے، یا وہ فرشتے جو نعمتیں دینے والے فرشتے ہیں وہ فرشتے آئیں گے اور اللہ کے رضا کی طرف لے کر چلیں گے؟ وہ علیین میں جائے گا کہ سجین میں جائے گا؟ اب یہ اس کا مسئلہ ہے۔ لاش تو رکھی ہوئی ہے ہمارے سامنے، تو بس اتنا مسئلہ ہے کہ اس کو دفن کرنا ہے، اس کا کفن خریدنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے۔ اس سے پوچھو، اس کے اوپر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں معلوم ہوا کہ جب فرشتے آئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ کچھ فرشتے ہوں گے جو مجرمین کی جب روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں پہ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پیٹھ کے اوپر تماچے مار رہے ہوں گے اور کھینچ کر روح کو نکال کر لے کر جائیں گے انتہائی تکلیف کے ساتھ، اور لگاتار اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہی رہے گا۔ اور یا وہ نیک ہوگا، مومن ہوگا، اور فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس اٹھ، چل، مطمئن ہو جا، بالکل خوش ہو جا، ساری تکلیفیں تیری دور ہو گئیں، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، اب اللہ کے نعمتوں کی طرف چل، ابھی تک تو نے صرف عبادت کی تھی اللہ کی، اب اس کا انعام حاصل کر، چل۔ ہمیں کیا معلوم وہ جو لاش رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ یہ کفر پر مرا ہے، شرک پر مرا ہے، یا ایمان پر مرا ہے؟ یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو شیطان مردود نے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ڈال رکھے ہیں۔ آج ہمارے سامنے اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا مکان تھوڑا بڑا ہو جائے، ہمارا مکان اچھا ہو جائے، ہم زمینیں خرید لیں، ہم پلاٹ خرید لیں، اس بچے کے لیے، اس بچے کے لیے، فلاں کے لیے، اس بچی کے لیے، بچی کی شادی کرنی ہے، اس کا انتظام کر لیں۔ دنیا بھر کے مسئلے ہمارے سامنے شیطان مردود لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور ہم انہی مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت ہمارے پیچھے آ جاتی ہے اور فرشتہ کہتا ہے چل اپنے رب کی طرف، تیرا وقت ختم ہو گیا اس دنیا میں۔ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ تو ایمان کی حفاظت کا تھا، سب سے بڑا مسئلہ تو عقیدہ توحید کا تھا، سب سے بڑا مسئلہ تو شرک کو سمجھنے کا تھا، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکار نہ رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسرے کی عبادت نہ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ کہیں ہم شرک میں ملوث تو نہیں ہیں، کہ ہم دعوی ایمانی بھی کر رہے ہیں اور شرک میں بھی مبتلا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب اس کا فیصلہ تو خود اللہ کرے گا۔ ہم دنیا میں لوگ ہم کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم ہرگز مسلمان نہیں۔ اب قبر کے اندر رکھے جا رہے ہیں، فرشتہ آتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اور ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جانتے، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو تم، تمہاری پوری زندگی جھوٹی گزری ہے، تم نے اللہ کو رب کب مانا تھا؟ تم تو فلاں سے دعا مانگتے تھے، فلاں کو پکارتے تھے، مصیبت میں فلاں کو پکارتے تھے، ان کو آوازیں دیتے تھے، فلاں درگاہ کے آگے چکر لگاتے تھے، وہاں سجدے کرتے تھے، کیسے کہتے ہو تم تمہارے میرا رب اللہ ہے؟ جھوٹے کہیں کے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم یہ بتاؤ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور ہم کہیں دین تو میرا اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے نبی پر جو دین نازل ہوا تھا اس دین پر تم نے عمل کیا ہی نہیں، تم تو اپنے مولویوں کے اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین پر عمل کر رہے تھے، جو چیزیں اسلام میں تھی ہی نہیں، پوری زندگی ان کو کرتے ہوئے چلے آئے یہاں پر۔ تمہاری زندگی کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے، تمہارا یہ پورا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ تم نے دین اسلام پر عمل کیا ہی نہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تمہارے رسول کون ہے، نبی کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم کیا جانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے رسول ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، ہم ان پر ایمان لائے۔ اور فرشتے کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو تم، ان کے اوپر تم کہاں ایمان لانے والے تھے؟ کون سا تم نے ایسا کام کیا جو اللہ کے نبی نے بتایا ہو؟ تمہارے کھاتے میں تو نمازیں خالی ہیں، نمازیں تو ہے ہی نہیں، یہاں تو روزہ ہے ہی نہیں، یہاں تو نیک کام ہے ہی نہیں، یہاں تو تیجا ہے، چالیسواں ہے، کھچڑا ہے، دنیا بھر کی خرافات ہے، بدعات ہیں، دین اسلام کہاں ہے؟ محمد مصطفیٰ کو تم نے رسول کب مانا؟ تمہاری پوری زندگی کا گراف یہ بتا رہا ہے کہ تم نے محمد مصطفیٰ کو نبی اپنی زبان سے کہا ہوگا، اس کا یہ جو تمہارے اعمال ہیں اس کی کوئی گواہی نہیں دے رہے، اسے میچ نہیں کر رہے، مس میچ ہو رہے۔ تم اپنی زبان سے کہہ تو رہے ہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانا، لیکن تمہاری زندگی تو بالکل اس کے الٹا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تمہارے سامنے۔ جہنم کے اندر انسان ہی پھینکے جائیں گے،
پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے، وہی اس کا ایندھن بنیں گے۔ کیوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس جہنم کا ایندھن بنو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ فرشتے تمہاری گدی پکڑ کر اور تمہارے پیروں سے گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اسی طرح شرک کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، کفر کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، توحید کو تم سمجھو بھی نہیں، توحید کے مجلسوں میں بیٹھو بھی نہیں، توحید کی باتیں تم سنو ہی نہیں، شرک کی قسموں کو تم جانو ہی نہیں؟ اللہ کے نبی نے پوری 23 سال تک محنت کی ہے اسی کے اوپر کہ تم جان جاؤ اللہ کے احکامات کیا ہیں، تم پہچان لو اپنے رب کو، تم پہچان لو اس کے احکامات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تم سب کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی شمع روشن کی، کوئی موم بتی جلائی، اور جیسے ہی وہ شمع روشن ہوئی دور دور سے پتنگے آ کر اس کے اوپر گرنے لگے اور اپنے آپ کو جان دینے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو آگ سے دور کرتا ہوں، مگر تم ہو کہ اسی آگ میں کودے جاتے ہو۔ عزیزان محترم، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں، ایک بار سوچیں کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ اگر ابھی موت کا فرشتہ ہمارے پاس میں آ جائے اور ہم یہاں سے جب رخصت ہو رہے ہوں تو ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ توحید پختہ ہے؟ کیا ہمیں توحید کے بارے میں معلوم ہے؟ کیا ہمیں عقیدوں کا علم ہے کہ صحیح عقیدے کیا ہیں اور باطل عقیدے کیا ہیں؟ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے؟ اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال نامے کیا ہیں؟ کون سے اعمال ہیں جو ہم لے کر جا رہے ہیں؟ اور ہمارے پیچھے جو اپنے بچوں کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ سب نمازی ہیں؟ یہ سب پرہیزگار ہیں؟ دین کو جاننے والے ہیں؟ یا اسی غفلت کی زندگی جی رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن شیطان مردود نے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم اس کو جھانک کر دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اسی طرح سے دولت میں آگے بڑھ جانے میں تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، اور جب قبر میں پہنچ جاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا، ساری حقیقتیں تمہارے سامنے کھل جائیں گی، مگر اس وقت افسوس کرنا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ وقت ابھی ہے، یہ جو زندگی ہے یہ ایک بار زندگی دی گئی ہے، دنیا کی زندگی، اور اسی میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے بعد جب تمہاری موت آئے گی اور عالم برزخ میں جو زندگی دی جائے گی وہاں پر عمل کرنے کا کوئی مقام نہ ہوگا، عالم محشر میں کھڑے کیے جاؤ گے، عمل کرنے کا کوئی مقام نہ ہوگا۔ اس کے بعد اسی دنیا کے اندر گزاری ہوئی زندگی کے مطابق تمہارا فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہاری قسمت میں جنت دی جائے یا جہنم دی جائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہم سب کو درست عقائد کا حامل بنا دے، ایمان والا بنا دے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جب ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ یا اللہ تو ہمیں فکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ سوچنے والا بنا دے، آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، گھر والوں کی فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سینوں کے اندر ایمان کو جاگزی فرما دے، اس ایمان کو مضبوط فرما دے، اس ایمان کو طاقتور اور توانا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس پورے ملک کے اندر ایمان کی ہوائیں چلا دے، خیر کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں پر خاص طور سے اپنا کرم فرما دے، وہ دنیا کے جس گوشے میں بھی ہیں، جس کونے میں بھی ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اوپر اپنا خاص رحم فرما دے۔ یا اللہ یہاں پر خیر اور برکتیں اتار دے۔ یا اللہ ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام لوگوں کو امن و سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ
لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔